دنیا سے رخصت ہوئے، مرض الوفات میں خاتم الانبیاء سلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر جا کے نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے، سبحان اللہ کہہ کر تسبیح کہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق دائیں جانب مقتدی بنے، نبی پاک بائیں جانب کھڑے ہو کر امام بنے، باقی صحابہ پیچھے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر تلاوت شروع فرما چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر، جہاں تک ابو بکر صدیق نے قرات فرمائی تھی اللہ کے پیغمبر نے وہاں سے شروع کی ہے، دوبارہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ آج غیر مقلدین کہتے ہیں اگر امام قرات شروع کر چکا ہو، آپ حضرات امام کے پیچھے شریک ہوں، پہلے فاتحہ پڑھیں پھر امام کے پیچھے باقی نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہا گیا اگر امام رکوع میں ہو اور آپ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں لیکن دلائل نہیں دے سکتے۔ آج بھی مجھے بہاڑی کے قریب ایک جگہ ہے ماچھی واچ، وہاں سے فون آیا مولانا اسلم صاحب کا، چند دن قبل ایک سنی حنفی آدمی نے امام نماز پڑھا رہا تھا، رکوع میں جا کے شامل ہوا، بعد میں اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا۔ غیر مقلد نے کہا چونکہ تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ یہ تحریر طے ہو گئی، 1 فروری مناظرے کا دن طے ہوا۔ مجھے ان حضرات نے فون پہ حکم دیا، میں نے کہا ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے، مگر مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ غیر مقلد مناظرے کے اندر نہیں آئیں گے۔ تاریخ موجود ہے، 1 فروری کی تاریخ درج ہے، مگر غیر مقلدین نے کہا ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میں خواہ نہیں کرتا، اسی اتوار 4 جنوری کو عبدالحکیم آپ رابطہ کریں، ہمارا مناظرہ طے تھا، نماز مکمل کے عنوان پہ تحریر درج تھی، 10 خط میرے اس پر موجود تھے، یہاں تک لکھا تھا اگر کوئی مناظر نہ آئے یا ہار جائے فریق مخالف اپنا مسلک بدل دے گا۔ 4 جنوری 11 بجے جناح کالج عبدالحکیم میں پہنچا اور طلبے کے اساتذہ کرام اس کے اندر موجود تھے، عمر مجتبی شاہ صاحب، مولانا ریاض صاحب، اب ان تمام احباب سے رابطہ کریں۔ ہم نے پونا گھنٹہ تک کھڑے ہو کر بیان کیا، عبدالحکیم شہر کا چکر لگایا، مگر غیر مقلدین مناظرین کو میدان مناظرہ میں آنے کی جرت نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ آئیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کی قرات جہاں تک ہوئی تھی وہاں سے آگے قرات کی ہے۔ خاتم الانبیاء نے خود بھی قرات فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ امام کی فاتحہ پر اعتماد کر لیا۔ نمبر 3، تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ترک القراءۃ خلف الامام، یعنی نبی کی موجودگی میں صحابی عمل کرے، نبی خاموش رہ جائے، اس کا نام ہے تقریر پیغمبر۔ نبی عمل فرمائے اس کا نام ہے فعل پیغمبر، نبی ارشاد فرمائے اس کا نام ہے قول پیغمبر۔ صحابی عمل کرے پیغمبر خاموش رہ جائے اس کا معنی ہے تقریر پیغمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، پیغمبر خاموش رہے، اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہے، صحیح بخاری باب اذا رکع دون صف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108، عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد یا ولا تعد۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے اور حضور رکوع کے اندر تھے، ابو بکرہ تشریف لائے، پچھلی صف کے اندر رکوع میں گئے اور رکوع کی حالت میں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کے ساتھ صف میں شامل ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد بتایا، ابو بکر نے عمل یوں کیا ہے، جماعت کی نماز کھڑی تھی، پچھلی صف میں آ کر رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح چلتے ہوئے حالت رکوع میں نماز کے ساتھ ملے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ اس عبادت پہ تمہارے حرص میں اضافہ کرے، ولا تعد، آئندہ یوں نہ کرنا کہ رکوع کی حالت میں چلتا ہوا آگے آئے، بلکہ صف کے اندر آ کر رکوع میں شریک ہونا۔ اور اس کا بعد محدثین نے معنی یہ کیا ہے ولا تعد، اس نماز کا اعادہ نہ کرنا، نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور ولا تعد پہ دلیل یہ بھی ہے ابو بکرہ کا نماز کو دوبارہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اگر نہ ہوتی اللہ کے پیغمبر فرماتے نماز پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اور اسی حدیث کو امام احمد بن شعیب النسائی جن کی وفات 303 ہجری میں ہے، سنن نسائی باب الرکوع دون الصف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر نقل کیا ہے۔ اور اسی حدیث مبارک کو حضرت امام احمد بن حسین بن علی البیہقی جن کی وفات سن 458 ہجری میں ہے، اپنی کتاب سنن کبریٰ میں جلد باب من رکع دون الصف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر نقل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ کی حاجت نہیں، پیغمبر کا اپنا عمل مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے پیغمبر کی تقریر یعنی صحابی کا عمل نبی کی موجودگی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پیغمبر کے فعل اور پیغمبر کے قول کے بعد خلفائے راشدین اور ترک القراءۃ خلف الامام۔ واخبر حضرت امام عبدالرزاق ابن حمام جن کی وفات سن 211 ہجری میں ہے، اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق جلد باب القراءۃ خلف الامام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 قال عبدالرزاق واخبرنی موسیٰ بن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، کہتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنے سے منع فرماتے تھے، امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنے سے منع فرماتے۔ یہی عبدالرزاق ابن حمام اپنی کتاب اسی مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 90 پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حکم نقل کرتے ہیں ان علی کان ینہا عن القراءۃ خلف الامام، علی المرتضی رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فتاوے کے بعد تابعین اور ترک القراءۃ خلف الامام، حضرت امام عبداللہ بن محمد جن کی وفات سن 235 ہجری میں ہے، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 413 ان ابراہیم انہ کان یکرہ القراءۃ خلف الامام، مشہور تابعی حضرت ابراہیم رحمہ اللہ امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن محمد وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 413 حضرت ولید بن قیس سے کہتا ہے سألت سوید بن غفلہ، میں نے سوید بن غفلہ تابعی سے پوچھا کیا میں امام کے پیچھے ظہر اثر میں پڑھوں؟ اقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر؟ فقال لا، فرمایا امام کے پیچھے تو نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی۔ میں نے نمبر 1 قرآن کریم کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا سے ثابت کیا اصحاب پیغمبر سے کہ یہ امام کے پیچھے قرآن کریم، امام حالت صلاۃ میں امام کے قرآن سننے کے بارے میں نازل ہوئی، امام قرآن پڑھے اور مقتدی سنے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہ فاتحہ کا پڑھنا قرات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے امام کا قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے کہ امام کی قرات پر اعتماد کیا، پیغمبر کے دور میں تقریر پیغمبر، صحابی نے امام کی قرات پر اعتماد کیا، خلفائے راشدین کا فتویٰ کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح تابعین کا عمل اور تابعین کا فتویٰ کہ امام کے پیچھے قرات مکروہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول
فعل اور تقریر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خلفائے راشدین کے فتوے کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور تابعین کے مبارک عمل اور تابعین کے فتوے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دلائل کی روشنی میں اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، نہ سورۃ الفاتحہ نہ کوئی دیگر سورت، بلکہ امام کی قرات پر مقتدی کو اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان دلائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ حضرات چٹیں لکھیں، وہ چٹیں جو منہ سے متعلقہ نہیں ہوتی اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ چٹیں آئی ہے، میں نے جواب دیا، اس میں ایک چٹ آئی ہے 3 طلاق کے موضوع پہ، اسے کہتے ہیں اب سوال گندم اور جواب چنا۔ سوال کیا ہے اور جواب کیا دیا